गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है एक नई वीडियो एक न्यू रिएक्शन के साथ में। मैं चलिए इसलिए शुरू आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। दो सिंपल सवाल है ना, उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ। ठीक मैं है, जानने ही आया ठीक है, था, मैं ठीक है। कोई देखिए मैं डिबेट एक करने चीज नहीं आया बताता हूँ था। आपको। क्या नाम, वाह, लेट मी आस्क भाई, अब बच्चों के नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या हैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो दो सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर, जो तकदीर, कुरान का अच्छा जो ये चैप्टर। एक मिनट रुक सुनो, जाइए, एक मिनट रुक जाइए हाँ, भाई। तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें, उसको जो है उसको देख लीजिए एक मरतबा। मैं एक ही बात को अरे मैं मैं तकदीर के बारे में बहुत बहुत कुछ जानता हूँ, हम्म बहुत कुछ मतलब। ओके, मेरा प्रश्न सुन लिए जी। ये पहले मैं हम्म ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, हम्म और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 17 एंड ओके, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट, ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? अच्छा, मैं सुन मेरा पहला रहे हैं। मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ? मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, एक मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178 आयत पढ़ें। इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178 178। 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी। या हम्म सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides हम्म he is guided and whoever stands astray। मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, मैं अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा हम्म सवाल है। मतलब ये मैं सवाल खुद है से हो बस। रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है, चले ठीक है। पपेट की तरह? अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। एक मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है। मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर एक आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे, और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे। तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं।
آپ مثلاً ڈھاکہ میں رہتے ہیں, ڈھاکہ میں رہتے ہیں, کدھر رہتے ہیں؟ سلیٹ, سلیٹ, بنگلہ دیش کا سلیٹ. چلیں ٹھیک ہے, سلیٹ میں ایک بنگلہ دیش میں ایک بڑا شہر ڈھاکہ, ایک سلیٹ, اس کے علاوہ کوئی تیسرا شہر بتائیے بڑا شہر. راجشاہی, ہاں راجشاہی, چٹگام. چاٹگام, چلے چاٹگام لے لیں. اب آپ نے سلہٹ سے حکومت نے 2 راستے نکالے, ایک چاٹگام کا اور ایک ڈھاکہ کا. آپ چاٹگام والے راستے پہ نکل کھڑے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کوئی بھی ڈھاکہ نہیں پہنچا سکتا. تو بھائی راستہ تو آپ نے خود ہی منتخب کیا ہے نا, تو آپ ڈھاکہ کیسے پہنچو گے؟ ڈھاکہ والے راستے پہ چلو گے تو ڈھاکہ پہنچو. تو ایسے ہی خدا نے 2 راستے دے دیے ہیں. ایک راستہ ہے اسی صورت کے اندر, اسی صورت میں آگے لکھا ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہے, وہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, وہی 3 باتیں کہ جو دے, یعنی بخل اختیار نہ کرے بلکہ اپنے بھائی بندوں پڑوسیوں کا کے حقوق ادا کرتا رہے, وَاتَّقَى, تقوی اختیار کرے یعنی ایروگنٹ نہ بنے خدا کے سامنے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی بات کو دل سے مانے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کو جو جنت کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ ہے ہدایت. تو ہدایت اور گمراہی آتی خدا کی طرف سے ہے, لیکن اختیار بندہ کرتا ہے فری ول کے نتیجے میں. اس کو بنانے والا, اس کو کریٹ کرنے والا خدا ہے. یہ آپ نے یہ جو کہا, اس کا مجھے مطلب سب سے بڑا کنفیوژن لگا چیپٹر نمبر 81 اینڈ ورس نمبر 29. یہ اگر کھول کے اس کا آپ اگر تفسیر بول دیں گے تو اچھا رہے گا. مطلب آپ کے جو بیان ہے اس سے کیا یہ مطلب وہ کرتا ہے. 81 ورس 29. اچھا لاسٹ ہو جائے, وما تشاؤون, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پہلے اللہ چاہتے ہیں نا, پہلے اللہ بولتے ہیں نا کہ مجھ کو مطلب ڈھاکہ نہیں جانا ہے. پہلے اللہ بولتے ہیں نا. میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے آیت کے معنی غلط سمجھے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی چاہتے ہو, یعنی تمہارے اندر جو فری ول ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ تمہارے اندر فری ول ہو. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سورج کے اندر فری ول ہو تو سورج میں نہیں ہے, چاند میں ہو تو چاند میں نہیں ہے, ستاروں میں نہیں ہے, آپ کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ آپ کے اندر ہو. میں نے سمجھا نہیں, مطلب آپ کے بات سنا لیکن سمجھا نہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون, جو کچھ بھی تم چاہتے ہو, تم کچھ بھی چاہ سکتے ہو, اچھائی یا برائی, ٹھیک ہے, اسی کو فری ول کہتے ہیں نا. ہاں لیکن یہ لکھا ہے نا کہ تم نہیں چاہ سکتے. آپ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی فری ول ہے اچھائی یا برائی کی, یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا. کیا چاہا؟ کہ تمہارے پاس فری ول ہو. تو یہ تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اللہ ہمارے پاس فری ول اس لیے کہ اللہ نے دی ہے. ارے لیکن یہ ورس میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا. یہی تو لکھا ہے, اور کیا لکھا ہے؟ میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں. اردو میں پڑھا میں نہیں چاہتے ہو, سنیو میں بولتا ہوں, تم لوگ نہیں چاہتے ہو اگر اللہ نہیں چاہے, یہی ہے نا. ہاں تو تم دیکھو, میں نے جو ترجمہ کیا وہ آتھینٹک ترجمہ میں لکھا ہوا ہے, میرا اپنا ترجمہ نہیں. اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے. تو اللہ جو چاہتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے نا تو ابھی تم بھی چاہتے ہو, تمہارے پاس جو چاہت ہے. بیسیکلی کیا ہے اس آیت میں یہ ہے کہ تو آپ کی جو چاہنے کی جو چاہت ہے نا, چاہنے کی جو چاہت ہے وہ اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہو کہ آپ چاہیں پھر بھی آپ چاہتے رہیں. تو آپ کے اندر یہ چاہنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چاہت ہو. یعنی کہ یہ جو اختیار ہے نا, یہ جو فری ول ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ کے اندر یہ فری ول ہو. اوکے ٹھیک ہے, اوکے. سو میرا جو دوسرا سوال تھا وہ کرو. یہ سالو ہو گیا آپ کا؟ میں نہیں, میں نے سالو نہیں ہوا. سب نکل گئے. عاطف بھائی جگہ بنائی, باقی نیچے سے بہت سارے لوگ ہوں گے, تھوڑا سب کو نکال دیں. پہلے مسلم سے سوال تھا, آپ لوگوں نے کرنے نہیں دیا. تو آپ کا ہو گیا, یہ سالو ہو گیا؟ فمن شاء فلیؤمن والا ہو گیا سالو نہیں ہوا. کیا اب اس میں کیا کوشچن رہ گیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس ورس میں کیا یہ نہیں کہا گیا یا کیا یہ نہیں سمجھایا گیا کہ خدا پہلے وش کرتا ہے؟ کس چیز کا وش کرتا ہے خدا پہلے؟ فار ایگزامپل
میں کس ابھی چیز کا فری وش ول کرتا سے ہے؟ بالکل بالکل صحیح آپ نے سمجھا کہ خدا وش کرتا ہے. پہلے کس چیز کا وش کرتا ہے خدا؟ سب چیز کا، سارے چیز کا. اس میں مطلب کیا میں یہ ہے؟ کہہ رہا ہوں ہم خدا لوگ پہلے پکڑ وش نہیں کرتا لیتے. ہے کس چیز کا؟ آپ کے وش کرنے کا وش کرتا ہے پہلے خدا. آپ کا جو ہاں وش کرنا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا وش کرتا ہے کہ آپ وش کریں. آ گیا سمجھ میں؟ خدا لاسٹ لائن کیا چاہتا تھا؟ ہے پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہو، آپ کے پاس چاہنے کی طاقت ہو. تب آپ کے پاس ہاں یہ چاہنے کی طاقت، یہ چاہنے کی طاقت آپ کا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ آ گیا ہے، یہ خدا کے چاہنے سے آپ کے پاس چاہنے کی طاقت آئی ہے. ہاں. تو کیا ہوا؟ مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ورس میں کہا گیا ہے، ہوں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوں اگر میں ابھی اسلام کو لیو کرتا ہوں، میں اگر اس ہوں دھرم کو تیاگ دیتا ہوں، تو ہوں. یہ خدا کے پہلے مرضی تھا. پہلے خدا نے مجھ سے یہ کروایا. ابھی سمجھ خدا میں نے آیا آپ میرا؟ کو فری ول دیا، خدا نے آپ کو چاہنے کا کہ آپ یہ کریں، آپ اسلام کو چھوڑیں، آپ جو ہے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کریں، چوز کریں. اس کا آپ کو خدا نے ارادہ، اس کا خدا نے آپ کو اجازت دی، اختیار دیا. کیا یہ ہے کہا اس لاسٹ آیت کا لائن میں؟ مطلب. لاسٹ لائن میں آپ کے پاس ول ہو، آپ کے پاس چاہت ہو، اس کو خدا نے پہلے چاہا، پھر آپ کے پاس یہ آیا. یہ جو آپ نے جو چوز کیا یا جو ڈینائی کیا یا جو ایکسپٹ کیا، وہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو اس چیز کی چاہنے کی چاہت اللہ تعالیٰ کے چاہت سے ہے. اوکے سو لیو دس. سیکنڈ کوشچن کروں؟ سالو. نہیں. پھر بھی یار اب کیا اس اوکے میں آپ کا؟ اوکے. یہ تو وہی بات میرا ہو گئی نا کہ نہیں سارے ہو گئے، سب کچھ مل گیا، لیو دس لیکن عاصم سالو بھائی نہیں ہوا ہمارا. ایک منٹ معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں. کوشچن بھائی ایس کے رحمان بھائی، میں آپ کو پرماننٹ ہی بین کر دوں گا، آپ بار بار آ رہے ہیں. مفتی صاحب آ جائیں گے پھر آپ جوائن کر لیجیے گا. چلو اچھا آگے جی فائنلی. جی کنٹینیو کریں. اوکے. ارے بھائی اپنے ہی گھر میں دوسرا آنا بڑا سوال. مشکل ہو گیا تھا. جی جی اچھا بھائی، اب اگر ان کے سوال وہ تقدیر والا ہو گیا ہو تو اب آگے بڑھتے ہیں. اب دوسرا بہت سارے کالرز ہیں. ابیر صاحب اب نیکسٹ ٹائم آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں شکریہ بہت بہت. Guys,